अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पसे पर्दा अभी मैनेज नहीं हो पा रहा, जब मैनेज होगा तो यकीनन बात करते रहेंगे। चैनल आपको पता है आजकल बहुत सी इश्यूज के ऊपर मैं क्योंकि अपना अपना नुक्ता नजर बयान करना होता है, तो चैनल को बड़ा वाज़ेह तौर पर हिट किया हुआ है। आजकल चैनल्स पे भी जरा पाबंदी सी एक तरह से चली आ रही है, खुली बातें करनी होती हैं हम लोगों ने। पंजाब डेफेमेशन एक्ट कल पे चला गया, एक बहुत ही आम मामला है जो है पीआर में जो इनामात की सिफा जो बारिश होती है ना जी, इनामात की जो बारिश होती है उसके हवाले से केस की समाअत होनी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिजर्व सीटों के ऊपर मामला जो है ना वो केस लगा हुआ है। मेरी कोशिश होगी शायद मैं वहां चला जाऊं और मामला को वहां देखूं, लेकिन यहाँ बड़ा अहम मामला है, वो डेफेमेशन, पंजाब डेफेमेशन एक्ट के ऊपर है। गवर्नर निहाल हाशमी ने कच्चा छटा गवर्नर उसका खोल के रख दिया है, कहानी बता रहे हैं। और जंगबंदी तो हुई है, लेकिन इसराइल अपनी बदमाशी पे उतरा, कोई पूछने वाला नहीं है। हम भी पूछने वाले नहीं है जनाब, या तो हमको पूछने वाले हो तब पता चले। इस्लामाबाद टोटल जो है ना वो सील कर दिया गया हुआ है। 22 और 23 अप्रैल को मुकदमे के लिए जजेस का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। और इमरान खान से आज भी उनकी फैमिली ने आई वकला की जेल में मुलाकात करवाई गई। इस पर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, इसका तस्करा आप करते रहेंगे। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में कल अहम केसों की जो समाअत होनी है, एक तो ये है कि जो टारगेट दिए हुए हैं 25 चालान जमा अब होना है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब आकर वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अवाम को बेवकूफ बनाते हो। 11 अरब का तो हिसाब दे दो भाई, 11 अरब के जहाज का हिसाब तो आप देते नहीं। वो इतना कुछ कर लिया, और पिटीशन इंशाअल्लाह अज़ीज़ में फाइल कर रहा हूँ। कुछ चीजें सारी कटी हुई तकरीबन मुकम्मल है। मैंने बहुत खत लिखे हैं, बहुत सी बातें का जवाब मांगा है, कोई जवाब नहीं है। तो आज वो आकर ना 12वें खिलाड़ी बड़ा कुछ बताते रहे कि पता नहीं क्या कर दिया है, चांद तोड़ दिया है, चांद उतार लाए हैं जमीन से, बड़ी कहानियां बताती हैं। और जनाब आए मुनाजरा करें ना आकर, बेवकूफ को अवाम को इस तरह तो ना बेवकूफ बनाए नवाज शरीफ साहब। कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे आप? बहुत हो गया है आपका जो कच्चा चटा बच्चा जो कच्चा सॉरी जो भी है वो खुल के सामने आ चुका। जिस तरह जस्टिस काजी फायजी साहब बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। अवाम के गैज़ व गज़ब और जो उन्होंने तबाही और बर्बादी की है इस निजाम की, अब खुल के सवाल होंगे। आए मुनाजरे के लिए काजी फायजा साहब, और चैलेंज है आपको, कहां छुप के बैठे हुए, निकले घर से बाहर। कानूनी बात हो रही है भाई, तुम्हें आए मुनाजरे की बातें हो रही हैं। फिर तुम बड़ा शोर डालते थे ना, पता नहीं क्या किया तुमने, उसमें कहीं ना कहीं तो आपको पता सहूलतकार बहुत सी। कल उन्होंने उसको भी डस लिया, जैसे सईद मंसूर अली के साथ शाह साहब के साथ यही हुआ था। काजी फायजा डसने वाले आदमी उनके। ये तारीखी बात है जनाब, मैं इसलिए तस्करा करता रहता हूं, तस्करा करते रहना है, आप लोगों के किरदार बताते रहना है। और बड़ी अच्छी तरह से नंगा कर दिया है सारे निजाम को असद अली तूर ने, मतीउल्लाह जान ने। वो बेचारा हमारा दोस्त यूं सिद्दीकी ऐसे ही परेशान होता फिर रहा है, उसको जवाब कोई नहीं बन रहा। मैं तो चैलेंज करता हूं उसको, मैं तो ट्विटर के ऊपर जवाब नहीं है उसके पास देने के लिए, बार बार तस्करा करता हूं मैं सारे मामले में। सही है ना जी, ताकि तारीखी तौर पर याद रहना चाहिए जनाब। तस्करा तो फिर होगा, बातें भी होंगी, चीजें भी सारी सामने रखी जाएंगी, पर जवाबदेही भी होगी, जवाब भी देना होगा जनाब। अब देखिए जस्टिस फारूक कादिर, जैसे मैंने जिक्र किया है चालान के हवाले से क्या करते हैं, वो नोटिस ही करना है अभी तक। आपको पता आजकल आईनी जजेस जो है कितने फौजदारी कानून के बाहर आजकल आईनी जजेस। भाई हाईकोर्ट का जज हर कोई आईनी जज तो है ही है, लेकिन आईनी जज अब फौजदारी जज भी अगर, बहरहाल एक दौर था बड़ा स्पेसिफाई कर दिया था इन चीजों को। अब तो कोई जनाब कोई हाल नहीं है सर, कोई हाल नहीं है। यहाँ इंसाफ के दरवाजे किस तरह बंद हैं वो भी सारा सुन लीजिए। अब खुल के बातें होना शुरू हो गई हैं। जो मैं बातें कर रहा था ना, बाकी नहीं कर रहे थे, अब बातें सारे कर रहे हैं सारी समान। कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अनवार हुसैन के पास है पंजाब डेफेमेशन एक्ट के हवाले से हुकूमत पंजाब या बाकी को कोशिश थी किस तरह से केस उनसे ले लिया जाए और रोस्टर चेंज हो जाए। रोस्टर चेंज होने वाला तो किस तरह से कोशिश करके, हमने कहा नहीं बहस करें। वो लटकाते रहे, पिछला हफ्ता भी लटकाया, अब रोजाना की बुनियाद पर केस आ रहा है, खत्म करें इस बात।
اور میں نے ڈیٹیل ساری رکھ دی ہے سامنے. اور حد کی عزت کا قانون جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جو آئینی عہدوں کو پروٹیکشن دے رہا ہے، وہ آئینی عہدوں کو جو ایڈوانٹیج دے رہا ہے اور اسے جتنے جتنے فائدے دیے ہیں، بڑا مشکل ہو گیا نا جی. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، لیکن یہ فائدے تو دے رہا ہے جناب. آپ سمجھتے رہے ہیں، دیکھتے رہے. اس میں بہت سی باتیں ہیں. یہاں ہمارا دین میں اگر دیکھا جائے، قرآن مجید میں دیکھا جائے، تو یہ ایلیمنٹ بڑا واضح ہے. کسی کو فوقیت نہیں کسی کے اوپر. جس میں جو جواب دہی ہے اس کی بالکل جواب دہی ہے. کیوں نہ بات کی جائے؟ سوال بھی اٹھتے ہیں، انگلی بھی اٹھتی ہے. یہ ڈیفیمیشن کے قانون یہی ہیں. صرف اور صرف کہاں کس کو کہا ہے؟ میرے رب نے مقرر کیا ہوا ہے. جہاں حد کے حوالے سے بات وضاحت کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے کون لوگ ہیں. کل انشاءاللہ کوشش ہوگی، میں اگر لاہور ہوا تو ضرور بحث کروں گا، ورنہ شاید اسلام آباد ہوں میں. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم نے بڑی معیار کچھ ایسے حالات بنا دیے ہیں، فائدہ دے دیا ہے. ہر لوگ اپنی مرضی سے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہونا آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. رضا حسین جو ہیں ہمارے دوست ہیں، خواجہ احمد حسین کی صاحبزادی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آتی ہیں. آج میں کورٹ کے اندر تھا تو خود کہا کہ وہ اپنے بحث مکمل کر لے اور چیزیں ساری سامنے لے آئے. ہماری گزارش یہ تھی کہ وہ خود بحث کرے، بحث کر کے وہ بین الاقوامی قوانین اور یہ باقی ساری چیزیں انہوں نے ایک ایک چیز اسپیل آؤٹ کر کے ڈسٹنگوش کی، رکھی، اور حالات و واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اسے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ قانون ہے کیا، اس قانون کا مقصد کیا تھا. اس قانون کی منشا بڑی خطرناک ہے اور ہم اس منشا کو توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آخر بات سے چلتے ہیں. گورنر نہال ہاشمی نے کراچی میں کورٹ رپورٹر سے گفتگو کی کہ گورنر اس کا 1 سال کا ایڈوانس بجٹ ختم ہو چکا ہے، جبکہ وینڈرز کے بل واجب الادا ابھی تک ادا نہیں کیے گئے. انہوں نے کہا جی میں خود تنخواہ نہیں لیتا اور پیٹرول کی سہولت بھی بند کر دی ہے. ہم قانون کے مطابق سندھ میں ترقیاتی کام جاری نظر آئے. انجوائے کیا کرے یار، یہ مذاق ہے نا. نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کیا حال کیا کرتا تھا ان کا یار. کچھ نہیں ہے ان کو کہنے کے لیے، باتیں جدری. بہرحال ایوارڈ مل گیا ان کو. نہال ہاشمی وہی ہیں جنہوں نے عدلیہ کو دھمکیاں دی تھی. ریوارڈ تو مل گیا نا. ہمارے یہاں ریوارڈ ایسے لوگوں کو ملتا ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا ان سے بہت زیادہ پیار ہے، وکیل ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ریوارڈ جو ہے وہاں سندھ کے اندر اور لینے والے تھے. بہت سے امیدوار تھے، لیکن کوڑا ان کے نام نکل آیا اور یہ ریوارڈ لے کر، ایڈوانٹیج لے کر اپنے مسائل حل کرتے پھر گئے. لیکن یعنی جو میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 3.5-4 سال میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کیا بتا دیں آپ. گورنر سندھ اگر بجٹ کھا گئے ہیں جو پرانے ہیں، آپ احتساب ہی نہیں کر سکتے کسی کا، آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. وہ یہی تو رونا ہے میرا بھائی، وہ یہی تو بات کرتا ہوں میں. اور میں کیا کہتا ہوں بات کرتے ہوئے؟ بین الاقوامی دنیا کی طرف تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنی زمینی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے، اور اسرائیلی سرکاری ذرائع کے مطابق بنت جبیل اور دیگر علاقوں میں متعدد رہائشی مکانات اور عمارتوں کو دھماکہ گیز مواد کے ذریعے تباہ کیا گیا. خطے میں کشیدگی برقرار ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے سربراہ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ زیر قبضہ علاقوں سے فوج واپس نہیں بلائی جائے گی. دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی میں اسرائیل کے 4 ٹینک تباہ کر دی. تو دونوں فریقوں کے درمیان صورتحال مزید جو ہے نا وہ سنگین ہو چکی. ادھر ہنگری کے نومنتخب وزیر اعظم پیٹر میگیار نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ ہنگری آنے کی صورت میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت بین الاقوامی قوانین اور عالمی عدالت کے فیصلوں کی مکمل پاسداری کرے گی. جو موجودہ صورتحال کی حساسیت کو مزید واضح کیا. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرے دور کے اسلام آباد میں انعقاد کی تیاریاں جاری ہے، تاہم ان مذاکرات کے گرد غلط معلومات اور افواہوں کا سلسلہ بھی گردش کر اس نے صورتحال مزید غیر یقینی بنا دی. اور پاکستان کے ایک بڑے نیوز چینل نے یہ خبر نشر کی تھی کہ نائب امیر صدر جے وینس دوپہر 2 بجے پاکستان ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. اس طرح یہ خبریں بھی چلتی رہی کہ مذاکرات گزشتہ جمعرات کو شروع ہونے والے تھے، حالانکہ ان میں سے کسی بھی خبر کی 2 معتبر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. اب اسلام آباد میں جو متوقع یہ معاملات ہو رہے ہیں، اگر آپ دیکھا جائے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. اچھا یہاں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے، پاکستان کی عزت بھی بڑی کی ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب نے.
اور لیکن مسلمان کا بے نقاب ہو چکے ہیں، وہ مسلمان بے نقاب ہوئے نا سارے، میں پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ حالات آپ کے سامنے دیکھتے رہے کہ اس نے آنا ہے، اس نے جانا ہے، اس طرح ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے جیسے بتایا کہ ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور سپریم کورٹ نے تعطیلات کا اعلان نہیں کیا، اور 22 اور 23 مقدمات کی سماعت کے ججز کا روسٹر بھی جاری کر دیا۔ اور دوسری جانب جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی، اور ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ اور اس بیان نے مزید خطے میں جو ہے نا کشیدگی اور خدشات کو بڑھا دیا۔ کہ میں بار بار میں پھر بات دہراتا ہوں اپنی، ایران اور اسرائیل جو ہے نا وہ ٹیسٹر کے طور پر ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بے نقاب کر دیا، خلیجی ممالک کو بہت نقصان ہوا، مسلمان کا ایکا جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوا۔ یہ تو عزت رکھ لی ایران نے، ورنہ باقی مسلمان ممالک نے کیا عزت رکھی؟ نہیں عزت رکھ سکے۔ جو سچی باتیں وہ سچی ہونی چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ بہت سے علماء کرام یہ کہتے رہے ایک وقت آئے گا جب یہود و نصارہ اور مسلمان ایک پیج پہ ہوں گے، لیکن اصل وقت تو وہ دوسرا آنے والا ہے نا، جب حضرت محمد کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، خراسان سے فوجیں جائیں گی اور ان کو نیست و نابود کریں گے جنہوں نے تباہی و بربادی کی ہے پوری دنیا کی، اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی۔ یہ میرے رب نے آج سے بہت پہلے فرما دیا، تو وہ تو ہو کے رہنا نا جی۔ اور آخری بات کی طرف چلتے ہیں، عمران خان صاحب سے پھر ملاقات نہیں کروائی گی، اور علیمہ خان صاحبہ کے سوال کہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ تحریک انصاف کو خود سنبھال واضح کیا کہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا موقف ہے کہ مزاحمت عبادت ہے، وہ جیل میں رہتے ہوئے اس راستے پر قائم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان مزاحمت کر رہے ہیں تو پارٹی کو بھی سوچ کے تحت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو جاری رکھنی چاہیے۔ 9 اپریل کے جلسے کی منسوخی پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ حکومت جلسے والے دباؤ میں تھی اور ممکن ہے اسے روکنے کے لیے کوشش بھی کی ہوں گی۔ اگر حکومت پر دباؤ تھا اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یہ میں بات بڑی دفعہ کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا ہے۔ یہ باتیں تصویر کا ایک رخ دکھاتے رہتے ہیں، عورت کارڈ بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ٹھیک ہے انہوں نے کوئی سوال ایسے کیا، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا بشا بی بی صاحبہ کے بارے میں کیا کیا گھٹیا سوالات کرتی رہی آسما شرازی، اور وہ فضول سے لوگ جو ہے، تب کوئی نہیں تھا، تب عورت کارڈ کوئی نہیں تھا۔ بس یہی ہمارے یہاں منافقت کسی کو کہتے ہیں، اور یا منافقت تیرا آسرا، ہم یہی سنتے آئے ہیں، یہی ہو رہا ہے، اور اس منافقت نے ہمیں تباہی و بربادی کی طرف لے کر جائے۔ کبھی تو جواب پوچھا جائے گا، کبھی تو ان لوگوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا جائے گا، نواز شریف جیسے لوگوں کو، اس کی وجہ سے ملک یہاں تک پہنچا ہے۔ اور نواز شریف پہ کسی وقت آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ آج یہ ملک یہاں پر لانے والے سب لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔